اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حقیر کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ میں آپ کی کتاب اور آج ہم آپ کی کتاب سے آپ کی دوسری نظم پڑھیں گے جو ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، جس کے شاعر ہیں سلیم شہزاد۔ آئیے پہلی بات پر ایک نظر ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے۔ اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا یعنی بند 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہوں اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ جیسے یہ نظم سنیے جو آزاد نظم کی اچھی مثال ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو بیان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کس سے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ جانا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں پیش کیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعات پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو شاعر ہوئے ہیں۔ بوسیری کا نعتیہ قصیدہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا، خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ،
وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ آئیے جان پہچان کے ذریعے سلیم شہزاد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا، یعنی وہ ایک معلم تھے۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات، اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرنگ ادبیات، دعا، پرمنتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کے شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گماں و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گماں کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ شہر کریا کوچا، کوئی گھر نہ اس سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کے پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گماں سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ اے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ آئیے اب اس نظم کی تشریح کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے چاہنے والوں کے بیچ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جب انہوں نے کمر کس لی اور وہ آگے بڑھے، تو مسموم آندھیاں یعنی وہ لوگ جو ان کے لیے پریشانی کھڑی کر رہے تھے، کھڑی کرنا چاہتے تھے، جو ان کے خلاف تھے، ان کو یہاں پر شاعر نے مسموم آندھیوں کا نام دیا ہے۔ تو وہ پریشان کرنے والے لوگ، سخت پریشانیاں پیدا کرنے والے لوگ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ تو یہ مسموم آندھیاں، یہ برے لوگ، یہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن تھے، تابناک تھے، ان کو بجھانے کے لیے وہ سرگرداں تھیں۔
یعنی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں، پریشان کریں، ان کے راستے میں روڑے اٹکائیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ اور ایسا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ جو علم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جو علم تھا، رب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، وہ علم وہ بیکار ہے، وسوسہ ہے، اس شخص کا وہم ہے، یہ شخص پاگل ہے، یہ اس کے سر پر جنون سوار ہے، یہ کسی رب کا نام لیتا ہے اور اس کا علم لے کر آیا ہے، ایسا یہ کہتا ہے، یہ اس کا وسوسہ ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تشکیک و گماؤ وہم سے آزاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تشکیک سے، یعنی شبہ سے، وہم سے، شک سے آزاد تھے۔ ان کو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ اللہ ہے، اس کے وجود کا ان کو احساس تھا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا وہ دم بھرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرے رب کا جو دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی گمان نہیں تھا، وہ ہر طرح اس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو، وہ ہر طرح کے وہم و گمان سے پاک تھے، آزاد تھے اور اپنے ارادے پر مستحکم تھے کہ میرے رب کا دین سب کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ لیکن چار اطراف مسموم آندیاں، لیکن ہر طرف ان کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ طائف کے لوگوں نے ہر طرف سے ان کو پریشان کر کر رکھا ہوا تھا، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ کر لوگوں کو پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے سے روکتے تھے اور وہم اور گمان کے بیج بو رہے تھے کہ یہ شخص پاگل ہے، یہ کچھ بھی بکتا ہے، کون سا رب ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت بت پرستی ہی عام تھی، تو جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک اور شبہ سے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، اس پر بھی لوگوں کے دل میں وہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شہر کریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، دین جو ہے وہ اپنی پوری شدت سے ہر جگہ پھیل رہا تھا، کوئی شہر کوئی کوچا نہیں بچا تھا جہاں پر اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں ہوں، انہوں نے اسلام کی دعوت دی نہیں ہوں، ایسا کوئی جگہ کوئی گھر نہیں بچا تھا۔ لیکن یہ طائف کے لوگ، یہ مخالفت کرنے والے لوگ، اور ان کے ذریعے انہوں نے ایک اور سازش رچی کہ انہوں نے طائف کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ انہوں نے کچھ لڑکوں سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا، انہوں نے کچھ بچوں کو ایسی شرارت کرنے پر آمادہ کیا۔ طائف کے لوگوں نے، ہر جگہ اسلام پھیل رہا تھا اور دوسری طرف طائف کے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے کچھ آوارہ لڑکوں کو یہ کام، یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں۔ صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، اور طائف کے لوگوں کے کہنے پر اس سچے پیغمبر پر وہ لڑکے، وہ آوارہ لڑکے پتھر برسا رہے تھے، اور پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر شاعر نے پتھر لفظ کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو مقصد تھا اس سے ان کو روکنے کے لیے وہ آوارہ لڑکے ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، اس پھول سے بدن پر پتھر برسا رہے تھے، چلچلاتی دھوپ میں ان پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر، دھوپ میں ان کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا، پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا، ان کو ذرہ بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جیسے بدن پر، پھول جیسے پیکر پر وہ پتھر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ یعنی انہوں نے اتنے پتھر برسائے حضور کے اوپر، اتنے پتھر برسائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے نہا گئے۔ اسی لیے آگے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ریت ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایسے بہ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ریت جل اٹھی ہے، لال ہو کر جل اٹھی ہے ریت، اتنا ان کا خون ان ظالم آوارہ لڑکوں نے پتھر برسا برسا کر بہایا تھا آپ سے۔ بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ ابھی یہاں پہ شاعر فرما رہے ہیں نالین گردوں قدر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جو انہوں نے جوتیاں پہنی تھی وہ بھی خون سے بھر گئیں، اتنا خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب شاعر سوال کر رہے ہیں کہ اور کتنے زخم کھانے پڑیں گے اس نازک بدن کو، اس معطر بدن کو، جسم اطہر کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم کو، اور کتنے پتھر کھانے پڑیں گے، کتنے زخم جھیلنے ہوں گے اس دھوپ میں۔ وہ اندھیرے میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، پھر سے ایک بار یاد دلا رہے ہیں شاعر کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے رب کا دین لے کر آئے تھے، لیکن ان اندھیروں نے اٹھا رکھا وہ جو سر دھوپ میں، لیکن وہ جو اندھیرے میں جینے والے لوگ تھے، وہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، وہ جو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے سر اٹھا رکھا تھا، یعنی وہ ایک بھی قدم وہ پیچھے لینے کو تیار نہ تھے، انہوں نے سر اٹھا رکھا تھا دھوپ میں، یعنی ایسی چلچلاتی دھوپ میں ان کی حرکتوں میں، ان کے پریشان کرنے والی حرکتوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ آگے بیان کرتے ہیں شاعر، جب فرشتہ کوئے طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اب یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جب آرام کرنے کے لیے رکے، اس باغ کا نام ہے نخلا، اس لیے شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آ کر فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کے پہاڑوں کو، طائف اس جگہ کا نام ہے جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے، اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دوں اور وہ اس میں دب کر فنا ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے روک دیا اور اہل طائف کی ڈھال بن گئے، اہل طائف کے لیے وہ ڈھال بن گئے دھوپ میں، اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ اسی لیے شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ظالموں پر، خود پر ظلم کرنے والوں پر بھی، اور ایسے کئی قصے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ظلم کا جواب انہوں نے ظلم سے کبھی نہیں دیا، انہوں نے معاف کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یہاں پر بھی ان کے کردار کا یہی پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ وہ کتنے رحم دل تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے بچے ضرور ایمان لائیں گے۔ اسی لیے شاعر دل کی عتاہ گہرائیوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، وہ جس نے باغ نخلا کو گھر بنایا اپنا، جہاں پر وہ دم بھر کے لیے رکے، آرام کیا، جہاں پہ انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، جاہلوں کو اپنی نصیحت کے قابل سمجھا اور رحم کے قابل بھی سمجھا۔ باغ نخلا کے مسافر کو سلام، کیونکہ وہ وہاں پر اس باغ نخلا میں کچھ دیر کے لیے رکے تھے، وہ وہاں پر آئے تھے، سفر طے کر کے آئے تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اندھیرا دور کرنے والا ہے، جہالت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ کی رغبت دلانے والا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیشہ ہمیں اس سے اسلام کی روشنی ملتی رہے گی۔ ہے اندھیروں میں اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ آگے فرماتے ہیں اور نظم کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ آگے بھی ظلمت یعنی سختی کے حالات میں، مایوسی کے حالات میں، جب سب طرف مایوسی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ان کی بات، ان کی احادیث ہمیں روشنی دکھاتی رہیں گی، ہماری زندگیوں کو سنوارتی رہیں گی، نکھارتی رہیں گی۔ اب تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا، پسند کیا، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بھی اپنی محبتیں، اپنی عنایتیں مجھ پر اور میرے چینل پر اسی طرح بنائے رکھیے، میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی پسندگی ہی میری حوصلہ افزائی ہے۔ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے، میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔